یہ کتاب اردو آڈیو بکس .com کی پیشکش ہے۔ اگر آپ بھی اس ویب سائٹ کا حصہ بننا چاہیں تو ضرور رابطہ کریں۔ اردو آڈیو بکس .com۔ بابا اردو مولوی عبدالحق کی کتاب قواعد اردو، فصل دوم، صرف۔ الفاظ جو استعمال کیے جاتے ہیں وہ ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور بتاتے ہیں، اور اس لحاظ سے کہ وہ جملے میں کیا کیا بتاتے ہیں۔ ان کی دو قسمیں ہیں، اول مستقل اور دوم غیر مستقل۔ مستقل جو اپنی ذات سے پورے معنی رکھتے ہوں، اور غیر مستقل جو اپنی ذات سے پورے معنی نہ رکھتے ہوں جب تک وہ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ مل کر نہ آئیں۔ الفاظ مستقل کی مفصلہ ذیل قسمیں ہیں۔ اسم جو اشیاء کا نام بتاتا ہے، صفت جو اسم کی صفت یا حالت کو بتاتی ہے، ضمیر جو بجائے اسم کے استعمال ہوتی ہے، فعل جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جاتا ہے، متعلق فعل جو فعل کے معنی میں کمی یا بیشی پیدا کرتا ہے یا اس کی کیفیت یا حالت بتاتا ہے۔ الفاظ غیر مستقل کو حروف کہتے ہیں، جن کی 4 قسمیں ہیں: ربط، عطف، تخصیص، فجائیہ۔ اسم وہ لفظ ہے جو کسی کا نام ہو۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، خاص، عام۔ خاص کسی خاص شخص یا شے کا نام ہے، مثلا علاء الدین، کلکتہ، گنگا۔ عام وہ اسم ہے جو ایک قسم کے تمام افراد کے لیے فردن فردن استعمال ہو سکے، جیسے آدمی، گھوڑا، درخت۔ اسم خاص۔ خطاب، نام جو بادشاہ یا سرکار دربار سے اعزازی طور پر ملتا ہے، جیسے اقبال الدولہ، عماد الملک۔ اور لقب ایک وصفی نام جو کسی خصوصیت یا وصف کی وجہ سے پڑ گیا، جیسے مرزا نوشہ لقب ہے اسد اللہ خان غالب کا، یا کلیم اللہ لقب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ عرف وہ نام جو محبت یا حقارت کی وجہ سے پڑ جائے یا اصلی کا اختصار لوگوں کی زبان زد ہو جائے، جیسے چنو، کلن، فخرو، اچھے میاں۔ تخلص ایک مختصر نام جو شاعر نظم میں بجائے اصلی نام کے داخل کر دیتے ہیں، مثلا غالب تخلص ہے مرزا اسد اللہ خان کا، حالی تخلص ہے مولانا الطاف حسین کا۔ اس کے علاوہ ممالک، دریاؤں اور پہاڑوں کے اور دیگر جغرافی اسماء اور علوم و فنون و امراض وغیرہ کے نام سب اسم خاص ہوں گے۔ بعض اوقات اسم خاص صفت اسم کی طرح استعمال ہوتے ہیں، جیسے رستم، حاتم وغیرہ۔ مثلا یوں کہیں کہ وہ شخص اپنے وقت کا حاتم ہے، یا وہ رستم ہند ہے، یا فلاں شخص قیس یا فرہاد ہے، یا وہ ہومر یا کالیداس ہے۔ ایسے موقعوں پر رستم سے بڑا پہلوان، حاتم سے بڑا سخی، قیس و فرہاد سے بڑا عاشق، ہومر اور کالیداس سے بڑا شاعر مراد ہے۔ اسم عام۔ اردو میں اسم عام کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ان میں اسماء کیفیت، اسم ظرف، اسم اعلیٰ، اسم جمع خاص قسمیں ہیں۔ اسماء کیفیت جن سے حالت یا کیفیت معلوم ہوتی ہے، جیسے سختی، روشنی، صحت۔ اسماء کیفیت 3 چیزیں ظاہر کرتے ہیں: اول حالت جیسے صحت، نیند، رفتار۔ دوم صفت مثلا سختی، نرمی، بہتات۔ سوم دلی کیفیت مثلا درد، خوشی، مطالعہ۔ اسماء کیفیت کیوں کر بنتے ہیں؟ بعض فعل سے بنتے ہیں، مثلا چال چلن، گھبراہٹ، لین دین۔ بعض صفت سے بنتے ہیں، مثلا نرمی، خوشی، کھٹائی، دیوانہ پن۔ بعض اسم سے، جیسے دوست سے دوستی،
لڑکے سے لڑکپن۔ اکثر عربی، ہندی، فارسی کے الفاظ اسمائے کیفیت کا کام دیتے ہیں، جیسے صحت، حسن، حرکت، دھن۔ ایک لفظ کی تکرار یا دو لفظوں کے ملنے سے، جیسے بک بک، چھان بین، جان پہچان، خوشبو۔ اس میں ظرف وہ اسم ہے جس میں معنی جگہ یا وقت کے پائے جائیں، مثلا چراگاہ، جھرنا، گھر، میدان۔ بعض علامات ایسی ہیں کہ ان کے لگانے سے اس میں ظرف بن جاتا ہے، بعض ان میں سے ہندی ہیں اور بعض فارسی، لیکن یہ نہیں ہے کہ جس اسم کے ساتھ چاہا ان میں سے کوئی علامت لگا دی اور اس میں ظرف بنا لیا۔ ان میں اکثر سماعی ہیں، یعنی جو زبان میں مروج ہے۔ البتہ کاہ اور خانہ اور شہروں اور گاؤں کے نام جو آباد، نگر، پور کے ساتھ آتے ہیں اس سے مستثنی ہیں۔ ہندی علامات: سال بمانی جگہ، جیسے گھڑسال، گھوڑوں کے رہنے کی جگہ۔ ٹکسال، جہاں سکے بنائے جاتے ہیں۔ شالہ یا سالہ، جیسے دھرم شالہ، پاٹھ شالہ، گاؤسالہ۔ ستھان، فارسی ستان، دیوستھان۔ آل، یال، جیسے سسرال، ننہال، ددھیال۔ اچھا، اس طرح آنا، سمدھیانہ، سرانہ۔ کاف الف کا لگایا جاتا ہے، جیسے میکا یا ماکا۔ بعض خاص الفاظ دوسرے الفاظ کے ساتھ مل کر اس میں ظرف کے معنی دیتے ہیں، مثلا ٹولہ سے قاضی ٹولہ، گھاٹ یا گھٹ، مرگھٹ، پن گھٹ، دھوبی گھاٹ۔ واڑہ، باڑہ، جیسے سید واڑہ، کسائی باڑہ۔ اس طرح واری، جیسے پھلواری۔ پارا، جیسے اوپر پارا۔ دوار، دوارہ، جیسے ہر دوار، گردوارہ، ٹھاکر دوارہ۔ گھر، ڈاک گھر، ریل گھر، تار گھر، ناچ گھر۔ اس طرح نگر، سری نگر، احمد نگر۔ پور، پورا، غازی پور، شولہ پور، عثمان پورہ۔ گڑھ، علی گڑھ، آسمان گڑھ۔ اس طرح منڈی، کھٹل منڈی۔ فارسی علامات: خانہ، کتب خانہ، ہندی اور انگریزی الفاظ کے ساتھ، جیسے چنڈو خانہ، چڑیا خانہ، جیل خانہ۔ گاہ، چراگاہ، شکارگاہ، بارگاہ، درگاہ۔ دان، چاردان، ہندی الفاظ کے ساتھ پاندان، خاصدان، پیک دان۔ دانی ہندیوں کا تصرف ہے، سرما دانی، تلے دانی، تلا دان۔ زار، جیسے سبزہ زار، لالا زار، مرغ زار۔ سار، کوہ سار۔ ستان، گلستان، پرستان۔ شن، گلشن، آباد، حیدرآباد، اورنگ آباد۔ بعض اوقات فعل سے بھی اس میں ظرف بنتا ہے، مثلا بیٹھنا سے بیٹھک، پینا سے پیاؤ۔ کبھی فعل اور اسم کے ملنے سے اس میں ظرف بنتا ہے، مثلا بدرو، آب چک، رہنا اور جھرنا دونوں مصدر ہیں، مگر یہ اس میں ظرف کے معنوں میں بھی مستعمل ہیں۔ رمنا کے معنی پھرنے کے ہیں، ظرفی معنی پھرنے کی جگہ یعنی چراگاہ کے ہیں۔ جھرنا کے معنی پانی رسنے کے ہیں، ظرفی معنی وہ مقام جہاں سے پانی رستا ہے۔ عربی میں اس میں ظرف مفعل، مفعلہ کے وزن پر آتے ہیں، انہی سے اکثر اردو میں بھی رائج ہیں، مثلا مکتب، مدرسہ، مقبرہ، مسجد، مجلس، مرقد، مقام، مزار، محشر، مقتل، منبع، مخرج، ماخذ۔ اسم اعلیٰ، وہ اسم جو اعلیٰ یا آواز کے معنوں میں آئے، مثلا چاقو، تلوار، ہتھوڑا، تو وہ اسم اعلیٰ کہلاتا ہے۔ بعض اسم اعلیٰ فعل سے بنائے گئے ہیں، مثلا بیلنا سے بیلن، جھولنا سے جھولا، دھونکنا سے دھونکنی، جھاڑنا سے جھاڑو، چھاننا سے چھلنی یا چھاننی، پھانسنا سے پھانسی، لٹکنا سے لٹکن، کترنا سے کترنی، پھونکنا سے پھکنی۔ بعض اسم سے بھی بنتے ہیں، جیسے
نہرنا سے نہرنی، نو ناخن، ہتھوڑا ہاتھ سے، دتون دانت سے۔ دو اسم مل کر جیسے دسپنا، دست پناہ، منال، منہ نال۔ فارسی اسما کے آگے بعض علامات یا الفاظ بڑھانے سے بنائے گئے ہیں۔ ہے کے بڑھانے سے جیسے دست سے دستہ، چشم سے چشمہ۔ آنا جیسے انگشت سے انگشتانہ، دست سے دستانہ۔ گیر جیسے کفگیر۔ کش جیسے بادکش، دودھ کش۔ تراش جیسے قلم تراش۔ عربی کے اسمائے اعلیٰ جو اکثر مفعلہ یا مفعال کے وزن پر ہوتے ہیں، اردو میں بھی مستعمل ہیں۔ مثلا مکراز، مشعل، منکار، مسواک، میزان، مزراب، سبز، مینار، مسقلہ۔ عربی اسم ظرف اور اسم اعلیٰ میں صرف یہ فرق ہے کہ اسم ظرف میں اول حرف میم مفتوح ہوتا ہے اور اسم اعلیٰ میں مکسور۔ اسم جمع ہم اس اسم کو کہتے ہیں جو صورت میں جمع واحد ہو لیکن در حقیقت کئی اسم کا مجموعہ ہو، جیسے فوج، انجمن، قطار، جھنڈ۔ لوازم اسم سے مطلب ان خصوصیتوں سے ہے جو ہر اسم میں پائی جاتی ہیں۔ ہر اسم کے لیے جنس، تعداد اور حالت کا ہونا لازم ہے۔ جنس سے مراد اسما کی تذکیر و تانیث سے ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک حقیقی، دوسری غیر حقیقی یا مصنوعی۔ حقیقی جنس صرف جانداروں میں پائی جاتی ہے، جس کی 3 صورتیں ہیں، ایک نر مذکر، دوسری مادہ مؤنث، تیسری وہ جس پر نر و مادہ میں سے کسی کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ لیکن انسان کے تخیل میں بڑی وسعت ہے، اس نے اسی پر اکتفا نہ کی بلکہ بے جان اشیاء اور خیالات حتیٰ کہ ہر قسم کے اسما میں تذکیر و تانیث کا ترا لگا دیا۔ لیکن ہر زبان کی حالت ایک سی نہیں ہے، کسی میں جنس 3 ہیں، کسی میں 2 اور بعض ایسی بھی خوش قسمت زبانیں ہیں کہ جن میں سرے سے یہ جھگڑا ہی نہیں، جیسے فارسی زبان۔ قدیم انڈو یورپین زبانوں میں جنس کی قسمیں 3 ہیں، سامی زبانوں میں صرف 2 ہیں، لیکن حقیقی جنس تمام زبانوں میں ہے اور مصنوعی بعض میں۔ اور جن زبانوں میں مصنوعی جنس نہیں ہوتی وہاں حقیقی جنس کے امتیاز تذکیر و تانیث کے لیے اکثر 2 مختلف لفظ ہوتے ہیں، اور جن زبانوں میں جنس کی دونوں قسمیں ہوتی ہیں وہاں لفظ کی صورت میں تغیر و تبدل پیدا کر دینے سے تذکیر و تانیث کا امتیاز پیدا ہو جاتا ہے، اور اکثر یہ امتیاز لفظ کے آخری جز یا حرف علت کے بدلنے سے پیدا ہوتا ہے۔ اردو اور نیز اس کے ساتھ کی دوسری زبانوں میں جنس کی دونوں قسمیں پائی جاتی ہیں، اگرچہ ان میں باہم کسی قدر اختلاف ہے۔ سنسکرت میں جنس کی 3 صورتیں ہیں، یعنی مذکر، مؤنث اور تیسری وہ صورت جو نہ مذکر ہے نہ مؤنث۔ اسی طرح پراکرت میں بھی 3 صورتیں پائی جاتی ہیں، لیکن جدید زبانوں میں جو سنسکرت یا زیادہ تر پراکرت سے پیدا ہوئی ہیں، صرف گجراتی اور مرہٹی ایسی زبانیں ہیں جن میں جنس کی 3 صورتیں ہیں۔ سندھی، پنجابی، ہندی یا اردو میں صرف 2 ہیں، یعنی مذکر اور مؤنث۔ بنگالی اور اڑیا کی عام بول چال میں جنس کا کوئی لحاظ نہیں ہے، سوائے ان الفاظ کے جو ٹھیٹھ سنسکرت کے داخل کر لیے گئے ہیں اور جن کی جنس وہی ہے جو سنسکرت میں تھی۔ لیکن ان 3 زبانوں یعنی سندھی، پنجابی اور ہندی میں سندھی ایسی زبان ہے جس کے تمام اسما کا آخری حرف علت ہوتا ہے اور اس لیے جنس کی تمیز آسان ہے، لیکن باقی 2 زبانوں میں یہ امتیاز آسانی سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان سب زبانوں میں بڑی بھاری بھرکم قوی اور عظیم الشان اشیاء مذکر ہیں اور چھوٹی کمزور اور ہلکی پھلکی چیزیں مؤنث، یہاں تک کہ جب اصل لفظ مذکر ہے اور اس کی چھوٹی کمزور یا ہلکی صورت بیان کرنی مقصود ہوتی ہے تو اسے مؤنث بنا لیا جاتا ہے، اور اسی طرح جب اصل لفظ مؤنث ہے اور اسے بڑی یا بھاری بھرکم صورت میں لانا مقصود ہوتا ہے تو اسے مذکر بنا لیتے ہیں۔ مثلا سنسکرت میں اصل لفظ
رسم تھا، اس سے ہندی رسا بنا اور یہ دونوں مذکر ہیں۔ اس کی چھوٹی اور کمزور صورت رسی ہے۔ سنسکرت گوڑ تھا، ہندی میں گول یا گولا بنا، یہ دونوں مذکر ہیں۔ اس کی چھوٹی اور کمزور صورت گولی بنائی گئی جو مؤنث ہے۔ اس طرح پگ سے پگڑی بنی جو مؤنث ہے، بڑی بھاری بھرکم پگڑی کے لیے پگڑ مذکر بنا لیا گیا۔ یہ آخری یہ معروف عام طور پر تانیث کی علامت ہے، اور آخری الف علامت تذکیر، یہاں تک کہ بنگالی اور اڑیا میں جہاں تذکیر و تانیث کا چندہ لحاظ نہیں، تذخیر و تکبیر کا امتیاز انہی علامات سے کیا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ ایک عام قاعدہ ہے، لیکن ایسے الفاظ بہت کم ہیں جن کے آخر میں یہ معروف یا الف ہو۔ ایسی صورت میں صرف اہل زبان کی تقلید کرنی پڑتی ہے۔ اردو زبان میں تذکیر و تانیث کا معاملہ بہت ٹیڑھا ہے، اور ایسے قواعد کا وضع کرنا جو سب صورتوں پر حاوی ہوں بہت مشکل ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بے جان اشیاء کی جو تذکیر و تانیث قرار دی گئی ہے، اس میں ضرور کسی خیال یا اصول کی پابندی کی گئی ہے، لیکن ہر لفظ کی اصل کا پتہ لگانا اور جن اسباب نے اس کی تذکیر و تانیث قرار دینے میں اثر ڈالا ہے، اس پر غور کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے بڑی محنت اور جانکاہی درکار ہے، اور سب سے بڑھ کر عالی دماغی اور حکیمانہ نظر کی ضرورت ہے۔ ایسی صورت میں ہم صرف اسی قدر کر سکتے ہیں کہ تذکیر و تانیث کے امتیاز کے مختلف قواعد بالتفصیل لکھ دیں تاکہ ان کی شناخت میں کسی قدر سہولت ہو۔ زیادہ تر دقت اس وجہ سے پیدا ہو گئی ہے کہ ہندی کے الفاظ سنسکرت اور پراکرت سے آئے ہیں، لیکن ان میں بہت کچھ تغیر و تبدل ہو گیا ہے، خصوصاً لفظ کا آخری حرف بالکل گر گیا ہے یا بدل گیا ہے، حالانکہ تذکیر و تانیث کا دار و مدار اسی پر ہے۔ جانداروں کی تذکیر و تانیث۔ اردو اور دیگر ہندی زبانوں میں جاندار اور بے جان سبھی میں تذکیر و تانیث کا لحاظ ہوتا ہے۔ البتہ جانداروں میں یہ آسانی ہے کہ ان میں تذکیر و تانیث کا امتیاز آسان ہے۔ بے جان اشیاء میں چونکہ کوئی علامت تذکیر و تانیث کی نہیں ہوتی، اس لیے دشواری ہوتی ہے۔ نظر برآں ہم نے ان دونوں کو الگ کر دیا ہے، اور ان کے قواعد بھی الگ الگ بیان ہوں گے۔ جن الفاظ کے آخر میں الف یا ہے ہوگی وہ مذکر ہوں گے، حتیٰ کہ اکثر عربی فارسی الفاظ پر یہی قیاس کر لیا گیا ہے، جیسے لڑکا، گھوڑا، بندہ، سقا وغیرہ۔ عربی کے الفاظ جن کے آخر میں ہے علامت تانیث یا یہ الف مکسورہ کے ساتھ علامت اسم تفصیل ہو، مستثنی ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ مؤنث ہوتے ہیں، جیسے والدہ، ملکہ، کبرا، صغرا۔ نیز ہندی کے وہ الفاظ جن کے آخر میں یا علامت تصغیر یا تانیث ہوتی ہے، مستثنی ہیں، جیسے چڑیا، بڑیا، بندریا وغیرہ۔ یا معروف علامت مؤنث ہے، جیسے گھوڑی، ٹوپی، لڑکی وغیرہ، مگر بعض الفاظ مستثنی ہیں، جیسے پانی، موتی، گھی، جی، ہاتھی، دہی۔ یہاں یہ لکھنا دلچسپی اور فائدے سے خالی نہ ہوگا کہ سنسکرت میں لفظ کے آخر میں الف عموماً علامت تانیث اور الف زیر یہ یعنی یا معروف تذکیر و تانیث دونوں کی علامت ہے، لیکن ہندی اور اس کے ساتھ کی دوسری زبانوں میں الف عموماً علامت تذکیر اور الف زیر یہ علامت تانیث ہوتی ہے، حالانکہ تمام ہندی الفاظ کا ماخذ اصل سنسکرت ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تحقیق کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پراکرت میں جس سے ہندی اور اس کے ساتھ کی دوسری زبانیں نکلی ہیں، ہر قسم کے اسم کے آخر میں الف کا یعنی کاف الف کا لگا دیتے تھے۔ مثلا پراکرت میں کھٹکا تھا جو بعد میں گھوڑا ہوا۔ یعنی کاف الف کا جس طرح مذکر کی علامت تھی، اس کے جواب میں کاف الف کا علامت مؤنث کی تھی۔ رفتہ رفتہ الف زیر کاف الف کا بدل کر الف زیر یہ الف ہو گیا، اور الف زیر یا ہوتے ہوتے الف زیر یعنی یا معروف رہ گیا۔
علاوہ اس کے صفات کی خاص علامت مذکر کے لیے الف واو اور مؤنث کے لیے الف زیر یہ ہے، کیونکہ طبعی طور پر یہ مناسب اور موزوں معلوم ہوتا ہے کہ جس اسم کے آخر میں الف زیر یہ ہے اس کے ساتھ صفت بھی ایسی استعمال کی جائے جس کے آخر میں یہ علامت ہو۔ لہذا رفتہ رفتہ الف یہ علامت مؤنث ہو گئی اور الف علامت مذکر۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر قواعد نویسوں نے ایسے مذکر اسما کو جن کے آخر میں الف یہ یعنی یائے معروف اور ان مؤنث اسما کو جن کے آخر میں الف ہے مستثنی خیال کیا ہے، اگرچہ وہ اس کی وجہ بیان کرنے سے قاصر رہے ہیں۔ مگر وہ الفاظ جو اوپر مستثنی بتائے گئے ہیں در حقیقت سنسکرت کے بگڑے ہوئے ہیں۔ سنسکرت الفاظ میں آخر میں یہ نہیں ہے، لہٰذا جنس تو وہی قائم رہی جو سنسکرت میں تھی، مگر صورت بدل کر کچھ ایسی ہو گئی جسے دیکھ کر ان کے مؤنث ہونے کا دھوکہ ہوتا ہے۔ مثلا گہی دراصل سنسکرت میں گھرتم اور دہی دراصل دو دہی اور جی دراصل جیو اور پانی دراصل پانیوں اور موتی دراصل موکتم تھا۔ اس کے علاوہ بعض پیشہ وروں کے نام بھی مستثنی ہیں، ان کے آخر میں بھی یائے معروف آتی ہے، جیسے دھوبی، مالی، گھوسی، تیلی، اور اس طرح جن اسما کے آخر میں یائے نسبتی ہوگی وہ بھی مستثنی ہیں، جیسے پنجابی، بنگالی وغیرہ۔ فارسی عربی الفاظ پر اس قاعدے کا اطلاق پوری طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کے آخر میں یائے معروف ہے مگر مذکر ہیں، جیسے قاضی، منشی وغیرہ۔ یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ مذکر کے آخر میں الف یا ہے کو یائے معروف سے بدل دینے سے مؤنث بن جاتا ہے، یا جہاں پیشہ وروں کے نام کے آخر میں یہ معروف ہوتی ہے اگر اسے نون سے بدل دیا جائے تو وہ مؤنث ہو جاتا ہے، لیکن جہاں آخر میں الف یا یہ نہ ہو تو وہاں مشکل پڑتی۔ اس لیے جس طرح سے زبان میں مذکر سے مؤنث بنے ہیں، خواہ وہ تبدیلی علامت سے ہوں یا آخر میں اضافہ الفاظ سے، ان میں سے اکثر کو آگے الگ الگ لکھ دیا گیا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ بے جان اشیاء میں بھی یہ قاعدہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت وہاں یہ معروف کے اضافہ کرنے یا الف کو یائے معروف سے تبدیل کرنے سے مراد اس اسم کی تصغیر ہوتی ہے، جیسے پہاڑ سے پہاڑی، ٹوکرے سے ٹوکری وغیرہ۔ بے جان میں مذکر و مؤنث حقیقی نہیں ہوتے، تصغیر کو مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ جاندار کے لیے البتہ ضرور ہے کہ مذکر کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے مؤنث ہو۔ ایسے مذکر جن کے آخر میں کوئی علامت تذکیر نہیں اور ظاہراً تذکیر و تانیث میں مشترک معلوم ہوتے ہیں، ان کی تانیث آخر میں یائے معروف بڑھانے سے بنتی ہے، جیسے ہرن سے ہرنی، کبوتر سے کبوتری۔ جانداروں میں تذکیر و تانیث کی دو صورتیں ہیں، اول مذکر اور مؤنث الگ الگ الفاظ ہیں اگر ایک دوسرے سے بظاہر کچھ تعلق نہیں، جیسے بیل مذکر، گائے مؤنث۔ دوم، آخر علامت کے بدلنے یا آخر میں کسی حرف یا حروف کے اضافے سے مؤنث بنایا جاتا ہے، تفصیل نیچے لکھی جاتی ہے۔ ہر دو مختلف، جیسے باپ، ماں، میاں، بی بی، غلام، باندی، نواب، بیگم، مینڈھا، بھیڑ، خاوند، جورو، مختلف علامات کے ساتھ۔ جیسے مذکر کے آخر کا الف یا ہے مؤنث میں یہ معروف سے بدل جاتی ہے، جیسے لڑکا، لڑکی، کانا، کانی، بیٹا، بیٹی، اندھا، اندھی، بچھڑا، بچھڑی، گھوڑا، گھوڑی، بکرا، بکری، شہزادہ، شہزادی، بندہ، بندی یا باندی، چیونٹا، چیونٹی، مرغا، مرغی، بھانجا، بھانجی، بھتیجا، بھتیجی، چچا، چچی، پھپھا، پھپھی، لنگڑا، لنگڑی، لولا، لولی، بہرا، بہری۔ یا باضافہ یائے معروف، برہمن،
ब्राह्मणी, हिरन, हिरनी, पठान, पठानी, कबूतर, कबूतरी, तीतर, तीतरी, लोहार, लोहारी, चमार, चमारी, सुनार, सुनारी, मामू, ममानी। एक असूल ये भी है कि मुज़क्कर के आखिर हर्फ को नून से बदल देने से, जैसे मरासी, मरासन, नाई, नायन, कुंजरा, कुंजड़न, जोगी, जोगन, माली, मालन, धोबी, धोबन, भंगी, भंगन, गवाला, गवालन, फरंगी, फरंगन, पारसी, पारसन, भाई, बहन, हाजी, हाजन, हज्जन, सपोलिया, सपोलन, दुल्हा, दुल्हन, चौधरी, चौधराइन, नाग, नागन वगैरह। अगला असूल यह है कि आखिर हर्फ को हज़फ करके या बिला हज़फ नून ये नी या अलिफ नून ये नी के इजाफे से, जैसे शेर, शेरनी, मुल्ला, मुलानी, मेहतर, मेहतरानी, उस्ताद, उस्तानी। अच्छा, उस्ताद में दाल को हज़फ करके नून ये नी का इजाफा किया गया है, उस्ताद, उस्तानी। मुग़ल, मुग़लानी, हाथी, हथनी, ऊंट, ऊंटनी, मोर, मोरनी, देवर, देवरानी, भूत, भूतनी, फ़कीर, फ़कीरनी। बाज़ औक़ात आखिर हर्फ में कुछ तब्दीली के बाद या बग़ैर तब्दीली के ये अलिफ या इजाफा करने से मुअन्नस बनता है, जैसे कुत्ता, कुतिया, बंदर, बंदरिया, चूहा, चूहिया, गधा, गधिया, चिड़ा, चिड़िया। अच्छा, बाद गैर ज़बानों के मुज़क्कर व मुअन्नस बेऐन ही उर्दू में मुस्तअमल हैं, मसलन बेग मुज़क्कर, बेगम मुअन्नस। तुर्की में खान से खानम है, या अरबी के मसलन सुल्तान से सुल्ताना, मल्क से मलका। खातून व आतून भी तुर्की लफ्ज़ हैं जो मुअन्नस हैं। बाज़ औक़ात इसमें ख़ास इल्म को मुज़क्कर से मुअन्नस बना लेते हैं, जैसे रहीम, रहीमन, करीम, करीमन, अमीर, अमीरन, मुराद, मुरादन, नसीब, नसीबन वगैरह। बाज़ औक़ात इसमें ख़ास में हरूफ वाव के मजहूल व मारूफ होने से मुअन्नस व मुज़क्कर का फ़र्क ज़ाहिर होता है। वाव मारूफ से मुज़क्कर और मजहूल से मुअन्नस। मज्जू, मज्जो। बाज़ इसमाए ख़ास मर्द और औरत के लिए यकसां इस्तेमाल होते हैं, जैसे गुलाब अमूमन मुअन्नस मुज़क्कर से बनता है, लेकिन बाज़ मुज़क्कर ऐसे भी हैं जो मुअन्नस से बनते हैं, जैसे भैंसा भैंस से, बुलाओ बिल्ली से, सुसरा सास से। बाज़ अल्फाज ऐसे हैं जो सिर्फ मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं और उनका मुअन्नस नहीं आता, और बाज़ सिर्फ मुअन्नस होते हैं और मुज़क्कर उनका नहीं आता, मसलन चील, बतख, मैना, बुलबुल, फाख्ता, लूमड़ी गैर ज़ीउल अकूल हैं। रंडी, कस्बी, डायन, चड़ेल, बेवा, सौत, सुहागन ज़ीउल अकूल में मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। तोता, कौवा, अजदहा, तेंदुआ, बाज, उल्लू, चीता। और गैर ज़ीउल अकूल में भांड, भड़वा, हिजड़ा वगैरह हमेशा मुज़क्कर होते हैं। छोटे छोटे जानवरों में अक्सर सिर्फ एक ही जिन्स मुस्तमल है, मसलन मक्खी मुअन्नस, जुगनू मुज़क्कर, छिपकली मुअन्नस, छछूंदर मुअन्नस, कछुआ मुज़क्कर, भेड़ मुअन्नस। अक्सर औक़ात अल्फाज के साथ नर और मादा का लफ्ज़ लगाकर मुज़क्कर व मुअन्नस बना लेते हैं, मसलन मादा खर, नर गाय या चीते की मादा या मादा खरगोश वगैरह। बाज़ औक़ात मुज़क्कर लफ्ज़ मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल कर जाते हैं, मसलन बेटी को माँ प्यार से कहती है, ना बेटा ऐसा नहीं करते। बाज़ लफ्ज़ मुश्तरक हैं कि दोनों के लिए आते हैं, मसलन बच्चा का लफ्ज़ या घोड़ी को देख के कह सकते हैं कि क्या अच्छा जानवर है। जिन हिंदी अल्फाज के आखिर में अलिफ या हे होती है मुअन्नस में याए मारूफ से बदल जाते हैं, मसलन लड़के से लड़की। फ़ारसी अल्फाज भी जो उर्दू में आम तौर पर इस्तेमाल होने लगे हैं इसी कायदे में आ जाते हैं, मसलन शाहज़ादा से शाहज़ादी
بیچارہ سے بیچاری، بندہ سے بندی، حرام زادہ سے حرام زادی وغیرہ، مگر شرمندہ اور عمدہ مستثنی ہے۔ بے جان اسما کی تذکیر و تانیث قیاسی ہوتی ہے۔ اکثر اوقات وہ الفاظ خصوصاً ہندی اور تتبعہ یعنی مخلوط سنسکرت کے جن کے آخر الف یا ہے ہوتی ہے مذکر ہوتے ہیں، مثلا ڈبہ، چولہا، حکا، پیشہ وغیرہ، لیکن اس میں مستثنی بھی ہیں جو حسب ذیل ہیں۔ تمام ہندی اسماء تصغیر جن کے آخر یا ہوتی ہے، مثلا پڑیا، ڈبیا وغیرہ، اور تمام عربی کے 6 حرفی الفاظ جیسے ادا، قضا، حیا، رضا، خطا وغیرہ۔ بعض عربی مصادر جن کے آخر الف حمزہ ہو، خواہ حمزہ لکھی ہو یا نہ لکھی ہو، جیسے ابتدا، انتہا، اس کی تفصیل جو ہے وہ آگے آئے گی۔ اور پھر عربی کے اسماء تفصیل جن کے آخر میں الف مکسورہ ہوتا ہے، یا بعض دیگر الفاظ جیسے عقبہ، صغرا، کبرا، دنیا، کیمیا، اور اس طرح بعض ہندی لفظ جو ٹٹ سما یعنی خالص سنسکرت کے ہیں، کیونکہ سنسکرت میں الف علامت تانیث بھی ہے، مثلا پوجا، بیچا، ماتا، بروا، بچھوا، بھاکا، ستیلا، گھٹا، گھٹیا، مالا، سبھا، جٹا، چھالیا، انا اور دوا بھی مؤنث ہیں۔ عربی و ہندی اسماء کیفیت جن کے آخر میں تے ہو مؤنث ہوتے ہیں، مثلا ندامت، رفت، شوکت، قیامت، مشقت، کرامت وغیرہ، مگر خلت، شربت، لغت مستثنی ہیں۔ عربی الفاظ کی جمع جب عربی قواعد کی روح سے آتی ہے تو اس کی تذکیر و تانیث میں صرف یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو حالت واحد کی ہے وہی جمع کی ہوگی۔ مثلا شے، مجلس اور مسجد مؤنث ہیں تو ان کی جمع اشیاء، مساجد اور مجالس بھی مؤنث ہوں گی۔ چند الفاظ البتہ مستثنی ہیں، مثلا اگرچہ معرفت، حقیقت، قوت، شفقت مؤنث ہیں، مگر ان کی جمع معارف، حقائق، قوا اور اشفاق مذکر مستعمل ہے۔ بعض متاخرین اہل لکھنؤ کا یہ قول ہے کہ ہر لفظ کی عربی جمع مذکر ہی آتی ہے۔ یہ قاعدہ تو بہت اچھا ہے، مگر اس کا کیا علاج کہ اہل زبان یوں نہیں بولتے۔ اہل دلی بجز بعض مستثنیات کے ہمیشہ مؤنث کی جمع مؤنث اور مذکر کی مذکر ہی استعمال کرتے ہیں۔ جن حضرات کا یہ قول ہے کہ ہر عربی لفظ کی عربی جمع مذکر بولنی چاہیے، انہیں یہ دھوکہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ بعض الفاظ جو مؤنث ہیں ان کی جمع بھی اسی وزن پر آتی ہے جو واحد میں مذکر ہیں، مثلا حادثہ مذکر، اس کی جمع حوادث ہے، لہٰذا یہ بھی مذکر ہے اور مذکر بولا جاتا ہے۔ چونکہ حقائق بھی اسی وزن پر ہیں، دھوکے میں اسے بھی مذکر بولنے لگتے ہیں۔ لیکن یہ چند الفاظ مستثنیات میں سے ہیں، اور اس پر سے یہ قیاس قائم کر لینا کہ ہر لفظ عربی کی خواہ مؤنث یا مذکر جمع مذکر ہی ہوگی، صحیح نہیں ہے۔ یوں تو اورات، عورت کی جمع بھی مذکر ہونی چاہیے، مگر ایسا نہیں ہے، حالانکہ بعض مذکر الفاظ کی جمع بھی اسی وزن پر آئی ہے۔ اس کا یہ جواب کہ یہ مؤنث حقیقی ہے، لہٰذا اس قاعدے کے تحت میں نہیں آتا، صحیح نہیں ہے، کیونکہ جب ہم ایک لفظ کو واحد کی حالت میں مؤنث مان چکے ہیں، گو وہ مؤنث غیر حقیقی ہی کیوں نہ ہو، تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کی جمع کو مؤنث نہ تسلیم کریں، کیونکہ واحد میں جب ہم ایک لفظ کو جو مؤنث غیر حقیقی ہے مؤنث تسلیم کرتے ہیں تو افعال اور صفات بھی اس کے لیے مثل مؤنث حقیقی کے استعمال کرتے ہیں، اور کوئی فرق اس میں اور مؤنث حقیقی میں نہیں کرتے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ مؤنث حقیقی کی عربی جمع کو مؤنث بولیں اور مؤنث غیر حقیقی کی جمع کو مذکر؟ غرض ان حضرات کا یہ اجتہاد کسی طرح سے قابل تسلیم نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ عجب منطق ہے کہ ایک لفظ جو واحد میں مؤنث ہے جمع ہوتے ہی مذکر ہو جاتا ہے، اور اگر غیر حقیقی مؤنث کے متعلق ان کا یہ خیال ہے تو حقیقی مؤنث کے متعلق بھی یہی ہونا چاہیے، اور یہیں ان کے اس قاعدے کا نقص ظاہر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب ایک بار بے جان شے کا مؤنث قرار پا چکتا ہے
تو پھر اس میں اور حقیقی مؤنث میں کسی قسم کا فرق اور امتیاز باقی نہیں رہتا۔ ہمارے خیال میں حتی الامکان اس قسم کے الفاظ کی اردو جمع استعمال کرنا زیادہ فصیح ہے، اگرچہ بعض مواقع پر عربی جمع کا استعمال کرنا ناگزیر ہے۔ ایسی حالت میں بجز چند مستثنی الفاظ کے یہی قاعدہ یاد رکھنا چاہیے کہ مؤنث کی جمع مؤنث ہوگی اور مذکر کی جمع مذکر۔ زبانوں کے نام عموماً مؤنث ہوتے ہیں، مثلا انگریزی، فارسی، اردو، سنسکرت وغیرہ۔ ایسے اسما جو آواز کی نقل ہیں مؤنث ہوتے ہیں، سائیں سائیں، چٹ چٹ، دورہ دورہ وغیرہ۔ اس طرح دنوں اور مہینوں کے نام مذکر ہوتے ہیں، دنوں میں جمعرات مستثنی ہے۔ دھاتوں اور جواہرات کے نام بھی مذکر ہیں، چاندی البتہ مستثنی ہے۔ ہندی میں اسے روپا کہتے ہیں جو مذکر ہے۔ ستاروں اور سیاروں کے نام بھی مذکر ہیں۔ کتابوں کے نام اگر مفرد ہیں تو مؤنث ہوں گے، لیکن مرکب ہونے کی حالت میں مضاف یا موصوف کی تذکیر و تانیث پر کتاب کی تذکیر و تانیث منحصر ہوگی۔ مثلا بوستان، گلستان مؤنث ہیں، مگر قصہ حاتم تائی یا قصہ حلیمہ دائی مذکر ہیں۔ اسی طرح نمازوں کے نام مؤنث بولے جاتے ہیں۔ ہندی اصل مصدر یعنی وہ اسماء کیفیت جو مصدر سے بنائے جاتے ہیں، اور اکثر اسماء کیفیت جو اسی وزن پر ہوں مؤنث ہوتے ہیں، جیسے پکار، پھٹکار، پھنکا، جھنکار وغیرہ۔ پھسلن، دھڑکن، کرچن، چبھن وغیرہ، البتہ چلن مستثنی ہے۔ بناوٹ، کھچاوٹ، نیلاہٹ وغیرہ، مہک، روک، چوک، جھلک، چمک وغیرہ۔ مٹھاس، کھٹاس، نکاس۔ البتہ برتاؤ، بچاؤ کے وزن پر جو حاصل مصدر آتے ہیں وہ سب مذکر ہوتے ہیں، بناؤ، لگاؤ، اٹکاؤ، ٹاؤ، لداؤ وغیرہ۔ اس طرح وہ اسماء کیفیت جو اسم یا صفت کے آخر میں پن لگانے سے بنتے ہیں مذکر ہوتے ہیں، مثلا بچپن، لڑک پن، دیوانہ پن وغیرہ۔ ہندی کے وہ الفاظ جن کے آخر میں الف واو یا الف واو نون ہوتا ہے اکثر مؤنث ہوتے ہیں، جیسے باؤ، چھاؤں، جوکھوں، بھاؤں، سوں، سرسوں، کھڑاؤں وغیرہ۔ حروف تہجی میں بے، پے، تے، جیم، چے، ہے، خے، دال، زال، ڈال، رے، زے، یہ، توئے، زوئے، فے، ہے، واو، یہ مؤنث ہیں، میم مختلف فی ہے۔ جو عربی الفاظ افعال، افتعال، افدعال، استفعال، تأفل، تفاعیل اور تفعلہ کے اوزان پر آتے ہیں وہ مذکر ہوتے ہیں۔ پر وزن افعال جیسے اکرام، احسان، انعام وغیرہ، باستثناء انشاء، افراد، ایذاء، امداد، الہا، اصلاح۔ بر وزن افتعال جیسے اختیار، اعتدال، اضطراب وغیرہ، اور باستثناء ابتدا، انتہا، التجا، احتیاط، احتیاج، اطلاع، اشتہا، اصطلاح، اقتدار۔ بر وزن استفعال جیسے استعفا، استقلال وغیرہ، اور باستثناء استعداد، استدعاء، استغنا، استمداد، استغفار۔ اس طرح بر وزن انفعال جیسے انکسار، انقلاب، انحراف وغیرہ۔ بر وزن تفعل جیسے توکل، تکلف، تعصب وغیرہ، اور استثناء توقع، توجہ، تمنا، ترشا، تدرہ، تہجد۔ اور اس طرح بر وزن تفاعل جیسے تغافل، تنازع، تلاطم وغیرہ، اور باستثناء تواضع۔ بر وزن تفعلہ جیسے تذکرہ، تجربہ، تصفیہ، تخلیہ وغیرہ۔ اچھا، جو عربی الفاظ مفاعلہ کے وزن پر آتے ہیں وہ مذکر ہیں، جیسے مجادلہ، مشاعرہ، معاملہ، مناظرہ وغیرہ، لیکن یہی الفاظ یا دوسرے الفاظ جب مفاعلت کے وزن پر آتے ہیں تو مؤنث ہوتے ہیں، جیسے معاملت، مصاحبت، مشارکت وغیرہ۔ یہی حال تفعلہ اور تفعلت کا ہے، جیسے تربیت، تقویت وغیرہ مؤنث ہیں۔ تفعلہ کی مثالیں لکھی جا چکی ہیں۔ تمام عربی الفاظ تفعیل کے وزن پر مؤنث ہوتے ہیں، جیسے تحریر، تقریر،
وغیرہ باستثناء تعویض، لیکن جب تفعیل کے بعد ہائے ہوز آتی ہے تو وہ الفاظ مذکر ہوتے ہیں، جیسے تخمینہ، تعلیقہ وغیرہ۔ نیز وہ الفاظ عربی و فارسی جن کی آخری ہے اضافی ہوتی ہے اکثر مذکر ہوتے ہیں، جیسے نسخہ، روضہ، صفحہ، ذرہ، ترہ، شیشہ، آئینہ، پیمانہ وغیرہ باستثناء دفع، فک، توبہ، زوجہ۔ عربی اسماء ظرف مذکر ہوتے ہیں، جیسے مکتب، مسکن، مقام، مشرق، مغرب وغیرہ باستثناء مجلس، محفل، منزل، مسجد، مجال، مسند وغیرہ۔ اسماء اعلیٰ بر وزن مفعال اکثر مؤنث ہوتے ہیں، جیسے مقراض، میزان وغیرہ باستثناء معیار، مقیاس، مصداق، لیکن بر وزن مفعل اکثر مذکر ہوتے ہیں، جیسے منبر، مسقل وغیرہ باستثناء مشعل، مگر بر وزن مفعلہ ہمیشہ مذکر ہوتے ہیں، جیسے منطقہ، مسکلہ، مرات وغیرہ۔ تمام فارسی حاصل مصدر جن کے آخر میں شین ہے مؤنث ہوتے ہیں، جیسے دانش، خواہش، بخشش وغیرہ۔ مرکب الفاظ دو لفظوں سے مل کر بنتے ہیں، خواہ بلا حرف عطف یا میں حرف عطف، ان کی تذکیر و تانیث میں بھی اختلاف ہے۔ جو لفظ دو افعال یا ایک اسم اور ایک فعل سے مل کر بنتے ہیں وہ اکثر مؤنث ہوتے ہیں، جیسے آمد و رفت، زد و کوب، نشست و برخاست، شست و شو، قطع و برید، تراش و خراش، تگ و دو، آمد و شد، خرید و فروخت، بود و باش، دار و گیر، شکست و ریخت، داد و حش، کم و کاست باستثناء سوز و گداز، بندوبست و ساز و باز۔ اگر ان میں ایک مؤنث اور دوسرا مذکر ہے، میں حرف عطف یا بلا حرف عطف، تو فعل کی تذکیر و تانیث آخری لفظ کے لحاظ سے ہوگی، جیسے آب و ہوا، قلم دوات، آب و غذا، آب و گل، کشت و خون، تخت و تاراج، عنایت نامہ، سالار منظر، خلوت خانہ وغیرہ۔ مگر جب دو لفظ مل کر ایک خاص معنوں میں آئیں تو یہ لحاظ نہیں رہتا، جیسے گل شکر، مگر پیچ و تاب مستثنیٰ ہے۔ جب دونوں جز مذکر ہوں تو مذکر اور دونوں مؤنث ہوں تو مؤنث آئے گا، جیسے آب و رنگ، آب و دانہ، آب و نمک، گل قند مذکر ہوتے ہیں، اور آب و تاب، جستجو، گفتگو مؤنث ہیں۔ نیشکر جس کے دونوں جز مؤنث ہیں مذکر آتا ہے، اس لیے کہ گنے کا مترادف ہے۔ چونکہ گنا مذکر مستعمل ہے، اس لیے نیشکر بھی مذکر بولا جانے لگا۔ جن الفاظ کے آخر میں بند، المدہ بے، سوائے مہتاب کے، جس کے معنی ایک قسم کی آتش بازی کے ہیں، بان، وان، ستاں، سار، زار ہوتا ہے، وہ اکثر مذکر ہوتے ہیں، جیسے سینہ بند، پاسبان، گلاب، پیچواں، گلستاں، بوستاں، اور بے استثناء نام کتب معروفہ، کوہسار، لالہ زار وغیرہ۔ بعض الفاظ ایسے بھی ہیں جو بعض معنوں میں مؤنث ہیں اور بعض معنوں میں مذکر، جیسے دوپہر۔ جب دن کے خاص وقت کے لیے جو 12 بجے ہوتا ہے آتا ہے تو مؤنث ہے، جیسے دوپہر ڈھل گئی، اور دوپہر بمعنی 2 ساعت مذکر ہی ہے، جیسے مجھے انتظار کرتے کرتے دوپہر ہو گئے۔ گزر گزرنے کا حاصل مصدر ہے، جیسے میرا گزر وہاں ہوا، اور اسی طرح گزر بمعنی بسر و اوقات مؤنث ہے، جیسے اس میں میری گزر نہیں ہو سکتی۔ تکرار، تکرار بحث اور جھگڑے کے معنوں میں مؤنث، جیسے میری اس سے تکرار ہو گئی، اور اسی طرح تکرار کسی لفظ کی مکرر آنے کے معنوں میں مذکر، جیسے اس لفظ کا تکرار فصیح نہیں۔ آب پانی کے معنوں میں مذکر ہے، اور آب صفائی یا چمک کے معنوں میں مؤنث، جیسے موتی کی آب۔ مد، زد، جزر، جیسے دریا کا مد، مد و جزر۔ مد جب اس خط کے معنوں میں جو حساب میں یا عرضی پر کھینچا جاتا ہے تو مؤنث ہے، بعض نے مد کر بھی لکھا ہے۔ نوکری یا حساب کے صیغے کے معنوں میں مؤنث، جیسے روپیہ کون سی مد سے دیا جائے، اور اس طرح مد الف ممدوح کا مد مذکر ہے۔ ترک عربی بمعنی دست برداری مذکر ہے۔ ترک یعنی نشان جو یادداشت کے لیے کتاب میں رکھ دیا جاتا ہے، مؤنث ہے۔ اسیر کا مصرع ہے، ترک ایک ایک جزو کی 2 2 پہر ملتی نہیں۔ عرض
زد طول کی ہے، مذکر ہے، جیسے اس مکان کا عرض، اور پھر عرض بمعنی التماس مؤنث، جیسے میری یہ عرض ہے۔ اس طرح کف جھاگ کے معنوں میں مذکر اور کف تلوے یا ہتھیلی کے معنوں میں مختلف فی۔ تاک تاکنا سے اسم مؤنث ہے اور تاک انگور کی بیل مذکر ہے۔ آہنگ قصد کے معنوں میں مذکر ہے اور آہنگ آواز کے معنوں میں مؤنث۔ تال تالاب کے معنوں میں مذکر اور تال وزن موسیقی کے معنوں میں مؤنث۔ نال بندوق کی نلی مؤنث ہے، اور اس طرح نال ناف کے معنوں میں مختلف فی، اور نال گھاس وغیرہ کی ڈنڈی مؤنث۔ نال لکڑی یا پتھر کا کنڈا جو پہلوان اٹھاتے ہیں مذکر۔ بیل ایک خاص پھل کے معنوں میں مذکر، بیل باقی سب معنوں میں مؤنث۔ مثل بمعنی مانند مذکر اور مثل کاغذات مقدمہ مؤنث۔ لگن یعنی ظرف یعنی طاس شمع مذکر اور لگن بمعنی لگاؤ مؤنث۔ مغرب بمعنی مقام غروب مذکر اور مغرب بمعنی وقت شام مؤنث۔ اچھا، اس کے بعد چند الفاظ ایسے ہیں جنہیں اہل زبان مذکر و مؤنث دونوں طرح بولتے ہیں، یا بعض الفاظ ایسے ہیں کہ وہ ایک جگہ مؤنث بولے جاتے ہیں اور دوسری جگہ مذکر، جیسے سانس، قلم، فکر، غور، طرز، نقاب، مرکد، شکرکند، کٹار، درود، فاتحہ، قلق، کیف، جھونک، سیل، سہجہ، ہن، گزند، نشاط، زنار، متا۔ متا اہل دلی مؤنث اور اہل لکھنؤ مذکر بولتے ہیں۔ املا عام طور پر مذکر ہے مگر اہل لکھنؤ میں مختلف فی ہے۔ مالا اہل دہلی مؤنث بولتے ہیں مگر اہل لکھنؤ میں مختلف فی ہے۔